بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ ہمارے نبی سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ پوری زندگی میں اپنے لیے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا، بھلا جس کو بغیر مانگے اللہ عطا کرے اس کو مانگنے کی ضرورت ہی کیا۔ سورہ طٰہٰ کو پڑھیے، موسیٰ اللہ کو عرض کرتا ہے، اے میرا رب میرا سینہ کھول دے، شرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے۔ موسیٰ نے اللہ کو کہا اور ہمارے نبی نے اللہ کو نہیں کہا، اللہ نے خود فرمایا، علم نشرح لک صدرک، اے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ اسی طرح ہمارے نبی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اللہ خود بے خود دیتا گیا۔ ہمارے نبی نے نہیں کہا کہ میرا سینہ کھول، اللہ نے خود کھولا۔ ہمارے نبی نے نہیں کہا کہ مجھے سردار الانبیاء بنا، اللہ نے خود بنایا۔ ہمارے نبی نے نہیں کہا کہ مجھے رحمت العالمین کر، اللہ نے خود کیا۔ ہمارے نبی نے نہیں کہا کہ مجھے حبیب بنا، اللہ نے خود بنایا۔ دیکھیں، ابراہیم نبی کی کمال ترقی کا نام ہے خلیل ہونا، اور ہمارا نبی حبیب ہے۔ خلیل اور حبیب دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے دوستی جوڑے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ خود دوستی جوڑے۔ ابراہیم خلیل ہے اور ہمارا نبی حبیب ہے۔ اللہ نے ہر چیز بغیر مانگے دی۔ اللہ نے نبوت دی بغیر مانگے، اللہ نے رسالت دی بغیر مانگے، اللہ نے حکمت دی بغیر مانگے، اللہ نے ولایت دی بغیر مانگے، اللہ نے انبیاء کی سرداری دی بغیر مانگے، اللہ نے عالمین کی رحمت دی بغیر مانگے، اللہ نے حبیب کیا بغیر مانگے، اور اللہ نے بطول جیسی ہستی عطا کی بغیر مانگے۔ کتنی بڑی ہستی ہے! کل خیر کثیر کا مصدر ہے جناب زہرا سلام علیہ۔ اللہ کہتا کیا ہے؟ انا آتینا کل کوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا کی۔ حضور نے مانگا نہیں، اللہ نے خود عطا کی۔ مگر ایک ایسی چیز ہے، اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ ایک چیز ہے جو میں نے اپنے پاس رکھی ہے، میرے پاس ہے، اگر تو مانگے گا تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، اور اس ہستی کا نام ہے علی۔ اللہ کہتا ہے اگر تو مانگے گا تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ اب رسول کو مانگنا پڑا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے مددگار سلطان اپنی طرف سے دے دے۔ اب مانگنے کے بعد اللہ عطا کر رہا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے حبیب اللہ کو، جو اپنے دروازے پر بھی اس کا سوالی ہو کر کھڑا ہونا اللہ برداشت نہیں کرتا ہے، مگر علی ایسی چیز ہے، علی ایسی ہستی ہے جو اس کے لیے اپنے دروازے پہ بلاتا ہے۔ کبھی علی کے طلب کے لیے اپنے دروازے پہ اپنے حبیب کو سوالی بنا کر کھڑا کرتا ہے، اور کبھی علی کی مدد کے لیے امت سے سوال کرواتا ہے۔ سورہ شورا کو پڑھیے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوال کر اپنی امت سے کہ میں کچھ بھی نہیں مانگتا، بس میری قربہ سے مودت کرو۔ تو علی تو قربہ ہے نا حضور کے۔ تو رسول نے پوری زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگا سوائے علی کے۔ اب جو بغیر مانگے علی رسول کو نہ ملے، کیا مولوی کو بغیر مانگے ملے گا؟ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کافی عبادتوں کا ذکر ہے، مگر جتنا نماز کا ذکر ہے اتنا کس عبادت کا ذکر نہیں۔ یہ میرا چیلنجی فکرہ ہے۔ قرآن میں کتنی عبادات کا ذکر ہے، مگر جتنا نماز کا ذکر ہے اتنا کس کا نہیں۔ اب نماز میں راز کیا ہے؟ دیکھیں کہ نماز میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، اور اسی حمد کے اندر ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
یہ ایک دعا ہے، یہ دعا نماز کے بیچ میں، سورہ حمد کے بیچ میں اللہ سے مانگنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جو بھی یہ دعا نہ مانگے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کی معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کوئی کہتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، کوئی کہتا ہے کہ قائم رکھ، دونوں درست ہیں، دونوں درست ہیں، دونوں صحیح ہے۔ آگے چل کے میں اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اب جو اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ کسی نے لکھا ہے کہ صراط مستقیم کی معنی ہے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور یہ جو سائل کو دینا، خیر خیرات وغیرہ، یہ داڑھی رکھنا، یہ اس کی صراط مستقیم کی معنی ہے۔ اور کسی نے لکھا ہے کہ علی کی پیروی کرنا، علی کی اتباع کرنا، اور مولا علی کے پیچھے اس کی اتباع کرنا، یعنی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، داڑھی رکھنا، زکوٰۃ دینا، خیر خیرات کرنا، کسی کا غریب کو دینا، کسی یتیم کو کھلانا، یہ ہے صراط مستقیم کی معنی۔ ٹھیک ہے، اگر یہی معنی ہے صراط مستقیم کی، پھر سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے یاسین، اے حبیب، یاسین والقرآن الحکیم، اے یاسین مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی کہ تو رسولوں میں آئے اور تو صراط مستقیم پہ ہے، اعلیٰ صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پہ ہے۔ اگر صراط مستقیم کی معنی ہے علی کی اتباع کرنا، علی کی پیروی کرنا، نمازیں پڑھنا علی کے پیچھے، روزے رکھنا، داڑھی رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہی صراط مستقیم کی معنی ہے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول علی کی اتباع کرتا ہے۔ کیا مانو گے؟ ہرگز نہیں مانو گے۔ بھائی علی رسول کی اتباع کرتا ہے اور رسول علی کی اتباع نہیں کرتا۔ پھر آئیے سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، اے حبیب کہہ دے کہ میرا رب بھی صراط مستقیم پہ ہے۔ اب اللہ بھی صراط مستقیم پہ ہے۔ اگر صراط مستقیم کی جو معنی تم کرتے ہو کہ علی کی پیروی کرنا، علی کی اتباع کرنا، پھر کیا اللہ بھی علی کی اتباع کرتا ہے؟ کیا اللہ بھی علی کی پیروی کرتا ہے؟ کوئی نہیں مانے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صراط مستقیم کی معنی ہے علی سے محبت کرنا، علی سے عشق کرنا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے حبیب میں اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، تو بھی علی سے محبت کرنے والا ہو، اور میری اپنی مخلوق، اپنی امت کو اور میری مخلوق کو، انسانوں کو یہ میری طرف سے پیغام پہنچا کہ ہر روز 5 بار میرے دروازے پر آ کر تم بھی علی کے عشق کی، علی کی محبت کی بھیک مانگو۔ یہی تو راز ہے اس نماز میں کہ نماز کیوں اتنا زور دیا گیا ہے، نماز کے لیے کیوں یہ دعا واجب کی گئی ہے اس سورہ حمد میں جو پڑھنی واجب ہے۔ اب جو بغیر مانگے رسول کو علی نہیں ملتا، یا تم ہم کو ملے گا؟ اس علی کی خاطر اپنے دروازے پر بار بار بھکاری بنا کے اللہ نے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ مانگو 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 علی کی خاطر۔ کیا ہمارے گھٹیا سجدوں سے اللہ کی بلندی آ جائے گی، اللہ کی عظمت آ جائے گی؟ ہمارے نمازوں کی، ہمارے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں اس لیے بلاتا ہے کہ ہمیں علی کی ضرورت ہے، کیونکہ علی شے ایسی ہے، علی کے بغیر کس کا گزارا نہیں، نہ رسول کا گزارا، نہ اللہ کا گزارا، نہ ہمارا گزارا۔ مرنے کے وقت ہمیں کام علی آئے گا، قبر میں ہمیں کام علی آئے گا، حشر نشر میں ہمیں کام علی آئے گا، صراط پہ ہمیں کام علی آئے گا، جگہ جگہ ہمیں علی کام آئے گا۔ ہمیں علی کی ضرورت ہے۔ اس علی کی طلب کی خاطر اللہ 24 گھنٹوں میں 17 بار اپنے دروازے پہ بھکاری بنا کے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے بار بار طلب کر، ظہر میں 4 بار علی طلب کر، عصر میں 4 بار طلب کر، مغرب میں 3 بار طلب کر، سونے سے پہلے عشاء میں 4 بار طلب کر، اٹھنے کے بعد ناشتہ سے پہلے فجر میں 2 بار طلب کر۔ اگر میں نے تیری نیت ٹھیک دیکھی تو میں علی دے دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ علی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، علی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک دیکھی میں نے تو میں علی دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ مانگ بار بار۔ یہ اللہ نے ہمارے اوپر جو نماز واجب کی ہے اس لیے تاکہ تم علی طلب کرو میرے دروازے پر آ کر کے۔ پھر جب میں نے تم کو علی عطا کیا، پھر تم کو سب کچھ مل گیا۔
تمہارا محشر سنور گیا، تمہاری دنیا سنور گئی، تمہاری عاقبت سنور گئی، تمہاری آخرت سنور گئی، تمہاری قبر سنور گئی اگر علی مل گیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ رسول نے پوری زندگی میں اللہ سے علی کے علاوہ کچھ نہیں مانگا، اور مولا علی نے بھی پوری زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ پوری زندگی میں علی کی اپنے لیے 2 دعائیں ہیں۔ ایک دعا سورہ فرقان میں ہے، جب میں آیت پڑھوں گا چھوٹا بچہ بھی کہے گا یہ علی کی دعا ہے۔ تہجد کی نماز میں میرا مولا دعا مانگتا ہے، سورہ فرقان میں آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرا رب مجھے زوجہ دے دے، وذریاتنا اور بیٹا بھی تو دے دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور مجھے متقیوں کا امام بنا۔ آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک، ہمارے نبی سے لے کر کے سرکار زمانہ تک کسی حجت نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں امام متقیوں کا امام ہوں۔ کائنات میں اکیلی ہستی علی کی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں متقیوں کا امام ہوں۔ اب بتاؤ یہ دعا کس کی ہے؟ علی کی ہے۔ علی اپنی دعا میں اپنے رب سے عباس مانگ رہا ہے۔ یہ جو زوجہ مانگ رہا ہے نا، یہ عباس کی خاطر مانگ رہا ہے، اور دعا میں میرے مولا علی کے یہ فکرے ہیں، مثلی مجھ جیسا دے، جیسے میں نے رسول کے ساتھ وفاداری کی ہے ویسے رسول کے بیٹوں حسن اور حسین سے یہ وفاداری کرے۔ اب جیسا بہادر علی ویسا بہادر عباس، جیسا وفادار علی ویسا وفادار عباس، جیسے علی اللہ کا شیر ویسے عباس علی کا شیر، جیسے علی اللہ کا چہرہ ویسے عباس علی کا چہرہ، جیسے علی اللہ کا جلال ویسے عباس علی کا جلال۔ دیکھیں کہ علی رسول جتنا ہو کر، رسول جیسا ہو کر، رسول کا بھائی ہو کر ساری زندگی رسول کو آقا کہتا ہے، اور مولا عباس بھی مولا حسن و حسین جتنا ہو کر، ان جیسا ہو کر، دنیا کہتی ہے عباس غیر معصوم ہے، میں کہتا ہوں اگر عباس غیر معصوم ہے، علی جب کہہ رہا ہے اپنی دعا میں مثلی مجھ جیسا دے، جب علی جیسا ہو گیا پھر غیر معصوم کیسے ہو گیا؟ جب علی کی صورت والا ہو گیا، کیا اللہ معصوم کی صورت کسی غیر معصوم کو دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں 1000 دلیل دے سکتا ہوں کہ عباس معصوم ہے۔ ویسے ہی عباس مولا حسن و حسین کا بھائی ہو کر کے ساری زندگی اپنی ماں کی تربیت کی خاطر مولا حسین کو کیا کہتا ہے؟ آقا۔ ہر جگہ پہ آقا کہتا ہے، ہر جگہ پہ آقا کہتا ہے۔ جیسے حسن و حسین فرزند علی کے ہیں، سلب علی سے میں سے ہے، مگر بیٹے رسول کے ہیں، کیونکہ اگر رسول کے بیٹے ہوتے تو پھر اللہ کو نبی بنانا پڑتا۔ اب ختم نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے رسول کو بیٹے عطا کیے اللہ نے، مگر علی کی سلب سے، کیونکہ اگر رسول کے اپنے بیٹے ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو دنیا تانے دیتی۔ ابراہیم کا بیٹا نبی، یعقوب کا بیٹا نبی، یحییٰ کا بیٹا نبی، داؤد کا بیٹا نبی، تیرا بیٹا نبی کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ نے علی کی سلب میں دیے تاکہ میرے حبیب کی شان میں کمی نہ ہو۔ ویسے ہی عباس ہے بطول کا بیٹا، مگر ہے شکم ام البنین سے۔ اگر بطول کے شکم سے عباس ہوتا پھر اللہ کو امام بنانا پڑتا، رسول کے بیٹے کا نبی ہونا ضروری تھا اور بطول کے اپنے بیٹے کا امام ہونا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ نے رسول کو بیٹے دیے علی کے وسیلے، اور جناب زہرا کو بیٹا عباس دیا ام البنین کے وسیلے۔ کتنی محبت کرتا ہے یہ عباس مولا حسین سے، کتنی وفاداری کرتا ہے یہ عباس مولا حسین سے۔ اب صفین کے میدان میں علی جا رہے ہیں، یہ واحد جنگ ہے جس میں علی کے 11 بیٹے موجود ہیں، اس میں 11 سال کا عباس بھی موجود ہے۔ صفین کے میدان میں جانے کے لیے کربلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب مولا علی کربلا پہنچے تو زمین پر پیٹ کر کے رونے لگے اور یہ کہنے لگے بیٹا صبر کرنا، بیٹا صبر کرنا، بیٹا صبر کرنا۔ لشکر والوں نے پوچھا یا علی کس کو کہہ رہا ہے؟ مولا نے فرمایا میں اپنے بیٹے حسین کو کہہ رہا ہوں، اسی جگہ میرا بیٹا حسین پیاسا مارا جائے گا،
اسی لیے میں صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ بس یہی فکر مولا نے فرمائے تو مولا حسین نے لشکر کے کسی سپاہی سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ یہ حسین کی آواز عباس کے کانوں پہ پڑی۔ عباس دوڑے، برتن اٹھا کر کے فرات کی ندی کی طرف روانہ ہوئے۔ دوڑ کر کے عباس، چھوٹا ہے، 11 سال عباس کی عمر ہے، پانی کا برتن بھر کر کے عباس اپنے سر پر رکھ کر کے آ رہا ہے۔ اب جو عمر جو چھوٹی عمر ہے، 11 سال عمر ہے، اب جھومتا جو آ رہا ہے عباس، وہ پانی برتن سے بہہ کر کے عباس کے کپڑوں پہ گرنے لگا۔ مولا علی کی نظر عباس پہ پڑی، گرتے ہوئے پانی پہ پڑی۔ زاروں قطار مولا علی مشکل کشا رونے لگے۔ لشکر والے کہتے ہیں یا علی روتا کیوں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، دیکھ کہ عباس اپنے بھائی حسین سے محبت کتنی کرتا ہے۔ حسین نے کسی اور کو پانی کے لیے کہا اور لا عباس رہا ہے۔ مولا کہتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تم یہ پانی دیکھ رہے ہو جو عباس کے کپڑوں پہ گر رہا ہے۔ میں علی خون دیکھ رہا ہوں، یہی عباس ہوگا، یہی کربلا ہوگی، یہی حسین ہوگا، یہی فرات ہوگی۔ عباس جائے گا پانی لینے کے لیے، پانی نہیں لائے گا، یہی پانی جو گر رہا ہے یہ خون ہوگا جو عباس کے کپڑوں پہ گرے گا۔ اب آ گئی کربلا، 10ویں محرم کا دن ہے، حسین اور عباس خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب مولا عباس اجازت مانگ رہا ہے مولا حسین سے کہ مجھے پانی لینے کی اجازت دیجیے، تو بار بار مولا حسین نا میں جواب دیتا ہے، پانی کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنے میں چھوٹی سی سکینہ خالی مشکیزہ لے کر کے خیمے کے دروازے پہ آ گئی، اپنے چچا عباس سے مخاطب ہو کر کے کہتی ہے چچا میرے سوکھے رخساروں پہ رحم کر، چاچا میرے خشک لبوں پہ رحم کر، چچا میرا عسکر تڑپ رہا ہے، مجھے پانی لا کے دے۔ عباس آگے بڑھ کر کے سکینہ کو اٹھا کر حسین کی طرف آیا، کہتا ہے کہ آقا اب تم ہی بتا میں سکینہ کو کیا جواب دوں۔ اشاروں میں حسین نے کہا جا پانی لا۔ اب عباس فرات کی کنارے پہ جاتا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، دھوکہ بازی سے میرے مولا عباس پر حملہ ہوا۔ عباس گھوڑے سے گرے زمین پہ، حسین پہنچ گئے عباس کے پاس۔ عباس کا سر اٹھا کر کے حسین نے اپنی گود پہ رکھا ہے۔ عباس نے پھر وہی سر زمین کربلا پہ رکھا ہے۔ پھر 2 بار مولا حسین نے عباس کا سر اپنے گود پہ رکھا، وہی سر عباس پھر زمین پہ رکھتے ہیں۔ مولا حسین سوال کرتا ہے میرا بھائی عباس کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ مولا عباس کہتا ہے کہ آقا کیا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر اپنا سر میری گود میں کیوں نہیں رکھتا؟ مولا عباس کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میں تو اپنا سر تیری گود میں رکھوں، آخری وقت تو اپنا سر کس کی گود میں رکھے گا؟ پردہ غیب میں سے آواز آئی عباس تو اپنا سر حسین کی گود میں رکھ، میں حسین کا سر اپنی گود میں رکھوں گی۔ یہ بطول کی آواز تھی۔ اتنے میں مولا حسین سے عباس مخاطب ہو کے کہتا ہے آقا میری ایک تمنا ہے کہ آپ پوری کر سکتے ہو؟ مولا حسین کہتا ہے کہ ضرور پوری کر سکتا ہوں، کیا تمنا ہے؟ مولا عباس کہتا ہے کہ مجھے اپنی اماں ام البنین نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کا دیدار کیا تھا، جب اس دنیا سے جا رہا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں تیرا دیدار کر کے جاؤں۔ مولا حسین کہتا ہے کہ عباس پھر کس نے منع کیا ہے؟ دیکھ جی بھر کے دیکھ، اپنے بھائی حسین کو دیکھ۔ مولا عباس کہتا ہے کہ آقا اگر میرے ہاتھ ہوتے میں تجھے تکلیف نہ دیتا، میرے ہاتھ تو نہیں ہے، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں سر کا خون آ کے جم گیا ہے، تو اپنی ابا پاک سے میرا آنکھوں کا خون صاف کر تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، تیرا دیدار کر سکوں۔ مولا حسین نے اپنی ابا پاک سے عباس کے آنکھوں کا خون صاف کیا۔ مولا عباس نے حسرت کی نظر سے مولا حسین کو دیکھنے لگے۔ جب جی بھر کے دیکھا مولا حسین نے کہا کہ بھائی عباس تیری تمنا پوری ہو گئی؟ ہاں آقا میری تمنا پوری ہو گئی۔ مولا حسین کہتا ہے کہ اب میری بھی ایک تمنا ہے۔ آقا تیری کیا تمنا ہے؟ مولا حسین کہتا ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ جب سے اس دنیا میں تو آیا ہے مجھے بھائی نہیں کہا ہے،
میری یہ تمنا ہے کہ آخری وقت اپنے بھائی حسین کو بھائی تو کہہ دے۔ جس زبان سے ساری زندگی آقا کہا ہے اس زبان سے ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دے۔ مولا عباس کہتا ہے کیسے کہوں، مجھے اپنی اماں ام البنین کی منع ہے کہ یہ حسین تیرا آقا ہے، تو اس کا نوکر ہے، کبھی بھی اس کو بھائی نہ کہنا۔ پردہ غیب سے آواز آئی، عباس تیری اماں ام البنین کی میں زہرا ضامن ہوں، ایک بار حسین کو بھائی کہہ دے، ہو سکے تیرے بعد کو اس کو بھائی کہے یا نہ کہے۔ بس بطول کے حکم سے مولا عباس نے کہا ہائے وہ میرا غریب بھائی۔ مولا حسین کہتے ایسے نہیں ایسے نہیں، عباس مجھے کہتے کہ ہائے وہ میرا پردیسی بھائی، ہائے وہ میرا مظلوم بھائی۔ بس عباس نے مسلسل کہنا شروع کیا ہائے وہ میرا پردیسی بھائی، ہائے وہ میرا مظلوم بھائی۔ جب نویں بار مولا عباس نے کہا ہائے وہ میرا پردیسی بھائی، حسین نے عباس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے کہ عباس پھر نہ کہنا۔ مولا عباس کہتا ہے کہ آقا کیا مجبوری ہوئی بھائی، کیا مجبوری ہوئی؟ مولا حسین کہتا ہے کہ عباس خیموں کی طرف نظر کر۔ 64 بیبو نے چادر اتار کر یہ کہنا شروع کیا عباس جس زبان سے حسین کو بھائی کہا ہے اسی زبان سے ایک بار زینب کو بہن تو کہہ دے۔ انا للہ